ایمان کو مضبوط کرنا 66۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرا بات کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ مجرموں کے رویے اور رویے کے بارے میں بتایا جنہوں نے جرم کی زندگی کا انتخاب کیا کیونکہ وہ آسان اور سادہ طریقے سے دولت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیاوی اور مذہبی دونوں معاملات میں اس قسم کی فوری فکس ذہنیت سے بچیں۔ بدقسمتی سے بعض مسلمانوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ جب بھی ان پر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے بجائے صبر و استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے باز آ جاتے ہیں۔ اس کی ممانتوں سے اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے وہ اس کے بجائے فوری حل تلاش کرتے ہیں، ایک مختصر روحانی مشق کی خواہش رکھتے ہیں جس سے ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ رویہ نہیں تھا، حالانکہ انہیں زیادہ سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی لمحے میں فتح و نصرت عطا کر سکتا تھا اور اسلام کو پھیلا سکتا تھا، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں 2 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ بغیر محنت کے دنیاوی چیزیں حلال طور پر حاصل نہیں کر سکتے تو وہ بغیر محنت کے دینی نعمتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق سب سے بڑی روحانی مشق اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ مسائل کا کوئی فوری حل نہیں ہے، کیونکہ کائنات کو اس طرح تخلیق کیا گیا ہے کہ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان مشکلات سے نکلنا اور برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔